السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہرے کے متعلق میں کچھ باتیں بتانے والا ہوں آپ کو کہ چہرے کو خوبصورت بنانا، اس کے اندر نور کا آ جانا اور زبان کے اندر تاثیر پیدا ہو جانی اور آنکھوں کے اندر ایک چمک اور روشنی ہونی، یہ مشکل تو نہیں ہے، تو آسان نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا حسن جو ہے دن بدن بڑھتا چلا جائے گا، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں، تمام کے لیے یہ نسخہ مفید ہے۔ نابغہ جادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، تو وہ شاعر تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شعر پڑھا، پھر حضور کو پسند آیا تو پھر اس نے دوسرا پڑھ دیا، پھر تیسرا پڑھ دیا، حتیٰ کہ اس نے 200 اشعار حضور کی بارگاہ میں پڑھے۔ جب 200 اشعار پڑھ چکے نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی، کہا نابغہ جادی خدا تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ نابغہ جادی کہتا ہے ساری عمر گزر گئی، میری 70 سال 80 سال عمر ہو گئی، میرے دانت سلامت رہے اور میری آواز کو کچھ نہ ہوا، میں متواتر جیسے جوانی میں شعر پڑھتا تھا اسی طرح پڑھتا رہا۔ تو میں بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ اگر حسین بننا چاہتے ہو، آپ کہتے ہو کہ میری زبان کے اندر تاثیر ہو، اثر ہو اور خوبصورت باتیں نکلیں اور آنکھوں کے اندر بھی ایک چمک ہو اور چہرہ میرا جو ہے چمکے اور لوگ حیران ہوں کہ خدا نے کیسا حسن دیا ہے۔ چہرہ جب چمکتا ہے تو وہ کام جو میں بتا رہا ہوں وہ لوگ کرتے ہیں تو ان کا ایسے ہی چمکتا ہے، اور جو میں جن کاموں کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ رک جاؤ، اگر ویسا کرو گے تو ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور یہ جو گردنیں ہوتی ہیں لٹک جاتی ہیں، ایسے اس طرح ہو جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے اگر آپ اپنے گردنوں کو بڑھاپے تک، مرتے دم تک تندرست اور صحت مند رکھنا چاہتے ہو اور اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، زبان کے اندر اثر لانا چاہتے ہو اور آنکھوں کے اندر چمک لانا چاہتے ہو، تو یہ ایک نسخے کے اوپر عمل کر لو۔ نسخہ یہ ہے، آسان سا ہے کہ زندگی کے اندر معمول بنا لو، جنہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے چہروں کو چمکا دیا، کیونکہ درود پاک عام وظیفہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی خود درود پڑھتی ہے اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اس نبی پر۔ اے ایمان والو تم کیوں نہیں پڑھتے ہو، تم بھی پڑھو۔ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، میں تو ہر وقت بھیج رہا ہوں، بس تو نے میرے ساتھ مل کے درود پڑھا، ایک رحمت کا چھینٹا تیرے پاس بھی آ رہا ہے۔ اگر رحمت کا چھینٹا چاہتے ہو، رحمت کا اپنے اوپر برسنا چاہتے ہو تو درود پاک پڑھا کرو، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی اور چلتے وقت بھی، پھرتے وقت بھی، بیٹھتے وقت، اٹھتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھا کرو۔ ایک تو یہ بات ہوگی کہ آپ کا حسن دوبالا ہوگا، آنکھوں میں چمک ہوگی اور منہ کے اندر خوشبو آئے گی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ 3 دفعہ درود پاک پڑھے کہ یا اللہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں 3 دفعہ، اگر مل جائے گی تو پھر میں اور 3 دفعہ پڑھوں گا، یہ اس کی منت ہوگی۔ تو جیسے وہ 3 دفعہ درود پاک پڑھے گا تو اسے وہ چیز جو گم ہو گئی ہے، وہ مل نہیں رہی تھی، وہ مل جائے گی، اور پھر جب وہ مل جائے چیز تو وہ 3 دفعہ درود پاک پڑھے۔ یہ کہ جو چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی بات
بھول جاتی ہے تو درود پاک پڑھو گے تو وہ بات بھی یاد آ جائے گی، اور کوئی چیز گم ہو جائے گی تو وہ تمہیں مل جائے گی۔ آسان سا وظیفہ ہے درود پاک، درود ابراہیمی جو ہے سب سے افضل ہے۔ اگر اس سے بندہ 100 دفعہ صبح پڑھ لے، 100 دفعہ شام کو پڑھ لے، جس نے درود پاک 100 دفعہ پڑھا اسے اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں عطا فرماتا ہے، 1000 اس کے درجے بلند فرماتا ہے، اور 1000 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا